حالے ٹیڑھی نظروں سے بار بار زاور شاہ کو دیکھتی حیرت سے حویلی میں ہوئے منظر کو سوچ رہی تھی۔ وہ شخص اس کے لیے ایسی اسٹینڈ لے گا، اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کے گھر والوں نے تو اسے ونی کے بارے میں بہت بھیانک چیزیں بتائی تھی کہ وہاں شوہر نہیں مالک ہوتے، ظلم کرتا ہے، کھانے کو نہیں ملتا، کام کروایا جاتا ہے، مارا پیٹا جاتا ہے، مگر یہاں تو سب کچھ الٹا ہو رہا تھا۔ یہ آدمی بھی اتنا برا نہیں تھا۔ اس کی ماں تو بہت ہی اچھی تھی، کھانے کے لیے تو وہ خود اٹھ کر اس کے لیے گرم کر کے لایا تھا، اب شاپنگ بھی کروانے لے جا رہا تھا اور عزت اور اپنے گھر میں مقام بھی دلوایا۔ یہ سب چیز حالے کے دل پر زاور شاہ کی ڈراؤنی امیج پر گہرا اثر چھوڑ گئی تھی۔ وہ اتنا برا بھی نہیں تھا جتنا وہ اسے آج تک سمجھتی آئی تھی، بس وہ بولتا بہت کم تھا۔ حالے زاور شاہ جو گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا اس کا باہر نکلنے کا انتظار کر رہا تھا، اسے گہری سوچوں میں دیکھ پکار اٹھا، جبکہ اس کے اپنا نام لینے پر حالے کے پورے بدن میں کپکپی سی دوڑی تھی۔ وہ انجانے میں اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے باہر نکلنے کو تھی، جب زاور شاہ اسے روکتے خود اندر کی جانب جھکا۔ حالے اس کی اتنی نزدیکی پر گھبراتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ تم میری ملکیت ہو حالے شاہ، اور مجھے میری ملکیت پر کسی کی آنکھ برداشت نہیں۔ اب سے تم چہرے پر پردہ کرو گی۔ میں تم سے زیادہ نہیں مانگتا، مگر اپنی حفاظت کرنا، کیونکہ تم میری ہو اور میری امانت کی حفاظت تمہیں کرنی ہوگی، زاور شاہ نے گمبھیر آواز میں کہتے اس کے گالوں پر ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ بلی کی طرح معصوم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس پر زاور شاہ نے ضبط کھوتے اس کی سنہری آنکھوں پر لب رکھ، میرا امتحان مت لو میری جان۔ زاور شاہ کی بہکی آواز اوپر سے اس کا اپنے چہرے پر چادر سے نقاب کروانا۔ حالے شاہ کے پیٹ میں گدگدی سی ہوئی تھی، دل ارگلے پر دھڑکنے لگا تھا۔ زاور شاہ اس کا ہاتھ تھامتا ہر شاپ اور اسٹور وزٹ کروا رہا تھا، اور حالے شاہ کا ہمیشہ کی طرح شاپنگ سب سے پسندیدہ عمل تھا۔ وہ کیئر فری انداز میں ہر چیز اپنی چمکتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اس کے لب مسکرا رہے تھے۔ زاور شاہ کی آنکھیں تو اس حسینہ سے ہٹنے سے انکاری تھی، وہ اسے نقاب کروا چکا تھا، وہ پھر بھی اس قدر پیاری اور بچی سی لگ رہی تھی کہ زاور شاہ کا دل چاہا وہ اسے اپنے دل کے ساتھ تالوں کے پیچھے اس دنیا سے چھپاتے کہیں دور لے جائے۔ وہ اسے اس کی پسند کی ہر چیز خریدواتے، ایک ہاتھ سے بیگز تھا میں دوسرے ہاتھ سے حالے کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ جب اس کی بھوک کا خیال آتے وہ اسے گاڑی میں بٹھاتے ریسٹورنٹ لے آیا۔ اسے کھانا کھاتے دیکھ زاور شاہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس ٹینٹ کو پہنی میں کیسے کھانا کھاؤں؟ وہ بار بار اس چادر کو سنبھالتی جھنجھلا چکی تھی، اس لیے لب کاٹتے پوچھنے لگی۔ زاور شاہ نے اس کا نقاب ہٹاتے اس کی چیئر کو اپنے نزدیک کھینچا تھا، جس سے اس کا رخ مڑ چکا تھا۔ بس اب میرے سوا کوئی نہیں دیکھ سکے گا، اب کھا لو۔ وہ اس کے ہاتھ ٹشو سے صاف کرتے بولتا۔ حالے شاہ کے دل کی دھڑکنیں بڑھا گیا تھا۔ زاور شاہ اپنے ہر نرم انداز سے حالے کے دل پر چوٹ کرتے جا رہا تھا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس گرویدہ ہوتی جا رہی تھی۔ وہ زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے، مگر اب حالے اس سے پہلے کی طرح ڈرتی نہیں تھی۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے، اب حالے شاہ بھی اس ماحول سے مانوس ہوتی اپنی چلبلی طبیعت میں واپس آ چکی تھی۔ وہ اکثر سارا دن شازمہ شاہ کا دماغ کھاتے گزارتی تھی اور کبھی ان کے ساتھ مل کر کام کرواتے۔ آج کل زاور شاہ اپنے کام میں بزی تھا، اس لیے حویلی دیر سے لوٹتا تھا، جس کی وجہ سے حالے شاہ کے مزے ہوتے تھے۔ وہ رات میں جلدی سو جاتی تھی، دن بھر اس کی مستیاں شازمہ شاہ کے ساتھ عروج پر ہوتی تھیں۔ وہ بھی اس کیوٹ سی لڑکی کی حرکتوں کو بہت انجوائے کرتی، اب زیادہ ہنسنے اور مسکرانے لگی تھی۔ 1-2 مرتبہ صوفیہ اور اماں نے اسے جھڑکا اور ڈانٹا، مگر وہ دل سے برا ماننے کی بجائے ان کے سامنے جاتی ہی نہیں تھی۔ کیا حالے اب کبھی کالج نہیں آئے گی؟ میثم نے اداس آواز میں پوچھا تھا، جس پر اس کی دوستوں نے گردن نفی میں ہلائی۔ یار، حالے کے بغیر کلاس میں دل بھی نہیں لگتا، ماہم نے غصے سے آنسو صاف کرتے کہا تھا۔ میثم بھی اس کے نہ آنے سے اداس تھا، وہ دونوں بھلے لڑتے تھے، مگر ان کا ایک بانڈ تھا، اسے حالے کے بغیر کلاس میں جانے کا دل بھی نہیں کرتا تھا۔ کلاس کے پروفیسر بھی 3-4 مرتبہ حالے کی شرارتوں کو مس کرنے کا ذکر کر چکے تھے۔ کلاس کی رونق جاگ چکی تھی حالے کے جانے سے۔ کیا ہم اس سے ملنے بھی نہیں جا سکتے؟ میثم نے امید سے پوچھا تھا، جس پر اس کی دوستوں نے آنکھوں میں چبک لیے اسے دیکھا۔ میرا ڈرائیور اس کے شوہر کی حویلی کا پتہ جانتا ہے، کیا ہم چلیں؟ لیکن کہیں وہ لوگ برے نہ ہوں اور ہمیں بھگا دیا تو؟
حالانکہ ایک دوست نے کہا تھا جس پر سب چونک کر کھڑے ہوئے، اگر وہ برے ہوئے تو کہیں حالے پر ظلم نہ کر رہے ہوں، ہمیں جا کر دیکھنا چاہیے۔ یہ ماڈرن دور ہے، یہاں یہ سب رسمی معنی نہیں رکھتی۔ اگر کچھ غلط ہو رہا ہوگا تو ہم پولیس کو کمپلین کر دیں گے۔ میسم نے غصے سے اپنی بائیک کی چابیاں اٹھاتے کہا تھا۔ سب اس کی بات سمجھتے اس کے ساتھ بھاگے تھے۔